سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ انسان کی جب موت واقع ہوتی ہے اس کے جسم سے روح نکلتی ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید میں کہا کہ جب تم سو جاتے ہو ہم تمہارے جسم سے روحوں کو نکال لیتے ہیں. ہر روز جب ہم سوتے ہیں ہماری روحیں نکلتی ہیں. یہ موت کے وقت ایسی کون سی خاص ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے, ہمیں درد بھی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی بڑا مشکل وقت ہے, بلکہ اس کی تو روز کی پریکٹس ہے نکلنا. یہ ذرا ڈیفائن کیجیے گا وہ مشکل وقت کیوں ہے؟ جو ہمارے سوتے وقت کی روح کا کم سونا ہے اس کو حدیث میں آقا علیہ السلام نے موت صغریٰ کہا ہے, کیونکہ اس وہ سورہ زمر کی آیت ہے. دو تین جگہ قرآن پاک میں ذکر ہے یہ کہ جب انسان سوتا ہے تو ہم اس کی روح قبض کر لیتے ہیں. اب میں آپ کو ایک کوشش کرتا ہوں اپنا نقطہ نظر دوں. انسان کو سونے کے لیے روح کا ایگزٹ واجب ہے, کیونکہ روح ایک زندہ اور جاوید چیز ہے. جب تک روح جسم میں ہوگی نیند نہیں آ سکتی. آئے ہائے ہائے ہائے, واہ واہ, کیا بات کہہ رہا. یہ زندہ اور جاوید چیز ایگزٹ کرے گی تو میں اونگ بھی سکتا ہوں, ورنہ میں سو نہیں سکتا. اور روح نہیں سوتی, روح نہیں سو سکتی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلا نوم, اور وہ سوتا نہیں ہے. اور یہ روح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہمارے ربی ہے. اس کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ہم نے بہت ڈیوائن قسم کی رکھنی ہے, کوئی بہت ہم نے اس کو ہلکے میں نہیں, اس کی کریکٹرسٹکس رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی روح ہے. اس کی کریکٹرسٹکس میں بھی وہ زندہ و جاوید چیز ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی زندہ و جاوید ہستی ہے. اس لیے اس کا نکلنا واجب ہے, ورنہ میں سو ہی نہیں سکتا. میں کوما میں بھی نہیں جا سکتا اگر روح نہیں نکلتی تو. I cannot practically go off. بہت خوب. اب یہ تو ہو گئی موت صغریٰ کے لیے روح کا نکلنا ضروری, ورنہ ہم سو نہیں سکیں گے. اسی لیے جو لوسیڈ ڈریمنگ, آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز اور یہ سلیپ پیرالسس, جھٹکے نیند سے اور جن آ جانا, یہ وہ سارے جو چیپٹرز ہیں نا وہ اسی لیے کیونکہ روح جیسے ایگزٹ کرتی ہے تو آپ کی میری باڈی جو ہے وہ ایک ایمپٹی کنٹینر ہوتی ہے. اس کنٹینر کو اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھ کے سونے سے پہلے حفاظت اس کی کر لی ہے تو سبحان اللہ, نہیں آئے تو ہم پھر کسی نہ کسی مشکل پریشانی کے لیے ایک کھلی کتاب ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے. اب وہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کسی اعمال کی وجہ سے, ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے کوئی پروٹیکشن دی ہوئی ہے تو دی ہوئی ہے, ورنہ ہم نے اپنے آپ کو بہت ایزی ٹارگٹ بنا دیا ان تمام فورسز کے لیے جو فورسز ہمیں نیگیٹیولی یوز کر سکتی. یہ پورا الگ چیپٹر ہے یہ, لیکن بتانے کے لیے اس لیے سونے سے پہلے کی کچھ ذکر و اذکار جو ہیں وہ پڑھ لینے چاہیے. ہمیں بچپن سے بتائے جاتے ہیں, ہم ان کو سیریس نہیں لیتے. وہ بڑے جینوئن طریقے ہیں پروٹیکشن کے کہ اب میں اللہ کے حوالے کرنے لگا ہوں اپنے باڈی کو بھی اور اپنی روح کو بھی. اب جیسے اللہ تعالیٰ اپنے پروسیس کے تھرو میری روح کو نکالے تو میری باڈی پروٹیکٹڈ رہے, میں اسی ایمان کی حالت میں اٹھوں جس ایمان کی حالت میں سویا ہوں. یہ نہ ہو کہ مجھ سے کوئی چیز کچھ نیگیٹیو چیزیں کروا دے. یہ تو ہو گیا سونے کے دوران روح کا. اب چونکہ یہ وہ ایسپیکٹ ہے جو ڈیلی بیسس کا ہے, اس میں اچھا وہ آیت پوری ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سوتے وقت انسان کی روح نکالتا ہوں اور پھر جس کو میں نے زندگی دینی ہوتی ہے اس کو میں روح لوٹاتا ہوں. جس کو میں نے زندگی نہیں دینی ہوتی اس کو میں روح نہیں لوٹاتا. تو کئی لوگوں کی نیند میں بڑی ہی خاموشی سے ایگزٹ ہو جاتا ہے, وہ نہیں اٹھتے ہیں. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی ہو. یہ جو روح کے نکلنے کی تکلیف ہے یہ بڑا ایک ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے. اس میں کئی لوگوں کو روح کے نکلنے کی تکلیف نہیں ہوتی اور کئی نیک لوگوں کو بھی ہوتی ہے. وہ ہم پھر کبھی خاص طور پہ اس چیپٹر کو ڈسکس کر لیں گے کہ یہ جو موت کے ٹائم پہ روح نکلنے کی تکلیف ہے اس کا کیا ایسپیکٹس ہیں. شہید کی کیسے ہوتی ہے, جہاد پہ جو ہوتے ہیں ہر وقت حالت جنگ میں جو ہوتے ہیں, وہ کھانسی سے بھی فوت ہو جائیں تو وہ شہید ہے کیونکہ وہ حالت جنگ میں جہاد کے رستے پہ. تو اب وہ انہوں نے بھی یہ تکلیف دیکھنی ہے اور کس کس رنگ سے دیکھنی ہے. وہ تکلیف ہے جو مومن خود مانگتا ہے. مومن تو کہتا ہے نا کہ میں اللہ کے رستے میں جان دے دوں, تو اس کو پتہ ہے کہ جان دے دوں کا مطلب ہے کہ روح نکلنے کی تکلیف میں نے برداشت کرنی ہے. تو وہ تکلیف تو مومن خاص طور پہ مانگتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم طبعی موت مرتے ہوئے دعا یہی کرتے ہیں کہ ہماری زندگی یہ جو پروسیس ختم ہونے کا یہ آرام سے ہو جائے. لیکن اگر آرام سے نہ بھی ہو اور مجھے پتا ہو کہ موت کے بعد میرا وصال ہے, اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے میں نے جا کے, تو میں بڑے آرام سے وہ تکلیف لینے کو تیار ہوں گا, کوئی بھی شخص. تو وہ جو تکلیف ہے وہ مرتے وقت کی اس لیے ہے کیونکہ اب اس نے واپس نہیں آنا, اور وہ ہم نے کسی مثال کے طور پہ جو جان بوجھ کے اپنے آپ کو جہاد کے راستے میں, جیسے سولجرز ہوتے ہیں وہ بارڈر پہ کھڑے ہیں تو ان کو پتہ ہے گولی لگنی ہے تو میں نے مرنا ہے, تو وہ گولی لگنے کی تکلیف ایک ہے اور وہ جو روح نکلنے کا اسپیکٹ ہے وہ ایک ہے.
لیکن وہ ہر شخص کا مختلف ہے. کسی کو بہت تکلیف سے روح نکلے گی. اصحاب ایسے تھے, ایسے قصے ملتے ہیں ہمیں حدیث کی روایات میں کہ صحابی ایسے ہیں کہ ان کی جان نہیں نکل رہی, ان کی بیوی آقا علیہ السلام کے پاس آئی, کہہ رہی ہیں کہ ماں آ گئی ہیں کہ میرے بیٹے کی جان نہیں نکل رہی. قطع نظر کی اس حدیث کی ڈیٹیل کیا ہے, یعنی صحابی کے ساتھ بھی یہ ہو گیا ہے کہ اس کی موت کا پروسیس ڈیفیکلٹ ہو گیا. سو یہ ہر کسی پہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے, لیکن سونے اور مرنے کا فرق یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر روح نے واپس نہیں آنا, اور وہ جدائی پکی جدائی ہے یہاں سے, اور وہاں پہ وصال پکا وصال ہے وہاں کا. تو اس لیے اس کی جدائی کا تکلیف سے آنا ہے.